ڈاکٹر عبدالسلام صمد صاحب انتہائی جامع معنی انداز میں شیخ محقق برکت الرسول فی الہند حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی عظمتوں اور شانوں اور مقامات کا خوبصورت تذکرہ فرما رہے تھے۔ عالی مرتبت حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کے پہلے علم میں بھی ہے، خانقاہ معظمیہ معظم آباد شریف کا یہ منشور ہے کہ روایتی اور وہ موضوعات کہ جو پہلے زبان زد عام ہیں، ہر جگہ پہ ان کا ہر حوالے سے تذکرہ کیا جاتا ہے، ان سے ہٹ کے امت کا تعلق اپنے اسلاف کے ساتھ جوڑا جائے، اپنے بزرگوں کے ساتھ جوڑا جائے۔ اس امت کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر غلام کی محبت کو جس حد تک ممکن ہے اجاگر کیا جا سکے۔ تو اس سلسلہ کی یہ کڑی تھی کہ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ذات والا صفات کے حوالے سے نہ صرف ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، بلکہ انتہائی وقیع 30-35 صفحات کا ایک مضمون جو بہت ہی شاندار محنت کے ساتھ لکھا گیا، وہ ہمارے شمارے الصدید کی زینت ہے۔ الصدید چھپ کے آ چکا ہے، آپ اسے ضرور لے کے پڑھیے، بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا تذکرہ سن کے بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو آپ پڑھیں کہ شیخ محقق کیا شخصیت تھے اور ان کی خدمات کیا ہیں۔ اب میں انتہائی ادب کے ساتھ اپنے شیخ الحدیث حضور شیخ الحدیث و تفسیر پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب کی بارگاہ میں نیازمندانہ التجا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع روحانی تربیت کی ضرورت اور اہل طریقت کا منہج تربیت اب میں صاحبزادہ محمد فخر الحمید صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور حضرت خواجہ معظم الدین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالہ سے انگلش زبان میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ Honorable Chief Guest, respected teachers and dear audience, today we are all here on the Urs Mubarak Hazrat Khwaja Muazzamuddin Muazzam Abadi Rahmatullah Alayh. He was the one of the greatest Islamic scholar and founder of Khanqah Muazzamiya Muazzam Abad Sharif. Dear all, Hazrat Khwaja Muazzamuddin Muazzam Abadi Rahmatullah Alayh was the student of Hazrat Khwaja Shamsul Arifin, and the first advice which Hazrat Khwaja Shamsul Arifin gave to Hazrat Khwaja Muazzamuddin, that was to learn the knowledge. On this holy advice, Hazrat Khwaja Muazzamuddin Muazzam Abadi Rahmatullah Alayh went to Lahore and then Bombay for further education. Respected audience, Hazrat Khwaja Muazzamuddin Muazzam Abadi Rahmatullah Alayh also traveled to Iraq, Persia, Egypt, Syria, Palestine and Turkey for the sake of knowledge. Turkish Sultan Abdul Majid honored him with the title of Shamsul Ulama. Hazrat Khwaja Muazzamuddin Muazzam Abadi Rahmatullah Alayh also teach Dars Hadith in Madinah Munawwara and Makkah Mukarramah, and then came back to his Murshid Khana, the city of Sial Sharif. In Sial Sharif, he honored him for 14 years. دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک اہل عشق ہے کہ جہاں تھے وہی ہے۔ Hazrat Khwaja Shamsul Arifin had great affection with him. He appointed him as his khulafa. In which town we are living, it had been name of Hazrat Khwaja Muazzamuddin. The message of Hazrat Khwaja Muazzamuddin, that is obedience of Murshid, love for knowledge and service for humanity. I invite you all to learn from the life of Hazrat Khwaja Muazzamuddin Muazzam Abadi Rahmatullah Alayh and have some positive change in your life. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. ماشاء اللہ،
صاحبزادہ محمد فخر الحمید معظمی صاحب انگلش زبان میں اعلیٰ حضرت خواجہ معظم الدین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ذات والا صفات کے حوالے سے انتہائی خوبصورت اور انتہائی چنیدہ الفاظ میں جامع معنی انداز میں تذکرہ فرما رہے تھے۔ اللہ کریم درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، علم و عمل میں مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ اب میں انتہائی ادب کے ساتھ اپنے شیخ الحدیث حضور پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب سے التجا کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور روحانی تربیت کی ضرورت اور اہل طریقت کا منہج تربیت اس موضوع پر اپنے خطاب دل نواز سے مستفید فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صدر محفل محبوب محترم حضور قبلہ پیر خواجہ معظم الحق صاحب معظمی زیر مسلط آستان عالیہ معظم آباد شریف حضور قبلہ مہمان خصوصی پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب آستان عالیہ سلوکی شریف محترم المقام حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر عبدالسلام سالر صاحب دیگر علماء کرام مشائخ عظام بزرگان محترم برادران عزیز فقیر سے پہلے جناب محترم ڈاکٹر عبدالسلام سالر صاحب نے حضور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے موضوع پر نہایت علمی مدلل پوری ذمہ داری اور تیاری کے ساتھ ایک علمی خطاب ارشاد فرمایا۔ اللہ کریم ان کا ارشاد فرمانا ہمارا سننا ہمارے لیے باعث برکت اور باعث استفادہ بنائے اور ان کے علم اور عمل میں مزید ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ فقیر کو جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے روحانی تربیت کی ضرورت و اہمیت
اور اہل طریقت کا منہج تربیت۔ جیسا آپ نے سن لیا، گفتگو کے دو حصے بنتے ہیں کہ روحانی تربیت کی ضرورت کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ضرورت پر مختصر بولا جائے گا اور طریقہ کار پر نسبتاً مفصل گزارشات پیش کی جائیں گی۔ روحانی تربیت کی ضرورت اور اہمیت یہ ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے ہر انسان کو جو ماں باپ عطا فرمائے ہیں، تو کما ربیانی صغیرہ کے الفاظ کے اندر یہی تربیت کا لفظ استعمال فرما کر اللہ کریم نے واضح فرمایا ہے کہ ہر انسان کے والدین اس کو سب سے پہلی تربیت دیتے ہیں۔ اس کے بعد مذہبی حوالے سے اللہ کریم جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، کونوا ربانیین، اے ذمہ دار لوگوں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، ربانی بن جاؤ۔ ربانی کا لفظ بھی رب اور تربیت سے ہی ماخوذ ہے، یعنی ہمیں تربیت کنندہ اور تربیت دہندہ بننے کا قرآن شریف کے اندر حکم دیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے بعد ہمیں یہ جو ذمہ داری ہے تربیت انسانیت اور تربیت امت کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ربانی لوگوں کو سونپ دی گئی ہے۔ جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو ہر طرف ایک شور تھا، بغوی میں لکھا ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے ماتا ربانی جو حاصل امہ، اس امت کا ربانی آج فوت ہو گیا ہے۔ اور جو میں نے آیت خطبے میں پڑھی ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا تربیت کرنے والا ہے۔ تو گویا پوری کی پوری مخلوق اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے زیر تربیت ہے۔ اور تربیت اور ربوبیت کے لفظی معنی ہوتے ہیں ایصال الشیء الی الکمال، کسی چیز کو اس کے کمال تک پہنچانا، شیئن فشیئا، آہستہ آہستہ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے کسی بھی چیز کو ابتدا سے شروع کرنا، اس کے نقطۂ کمال و انتہا تک پہنچانا، یہ تربیت کا لفظی معنی ہے۔ تو گویا یہ پوری کی پوری کائنات ہی اور اس کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے لیے تربیت دینے کے حوالے سے تربیت گاہ ہے۔ پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے زیر تربیت ہے، اور اللہ کے زیر تربیت تو ہر چیز ہر لحاظ سے ہے، اور روحانی اعتبار سے یہ تربیتیں انبیاء اور اولیاء کو سونپی گئی ہیں، اور جسمانی اعتبار سے یہ تربیتیں ہر بچے کے والدین کو سونپی گئی ہیں۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ ہم پیدا ہوتے ہی زیر تربیت ہیں، آگے تربیت کے حوالے سے ہمیں لائن کون سی اختیار کرنی ہے، یا ہم لائن کون سی اختیار کرتے ہیں، یا ہمیں لائن کون سی ملتی ہے، یہ ایک الگ الگ ایشو ہے۔ گفتگو کا دوسرا حصہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا مفصل ہوگا، وہ ہے صوفیاء کا اپنے مریدوں کو روحانی تربیت دینے کا منہج اور طریقہ کار۔ اس کے حوالے سے ہر آستان اور ہر خانقاہ پر 4 چیزیں ملحوظ رکھی جاتی ہیں اور ملحوظ رکھی جانی چاہیے۔ پہلی چیز ہے علم کا حصول، دوسری چیز ہے شیخ کا اپنا سیرت و کردار، تیسری چیز ہے ہر آستان پر ذکر اذکار کی ایک روٹین، ذکر اذکار کی، اوراد و وظائف کی، معمولات کی ایک چکی، جس میں سے ہر آنے والا چند دن بھی رہے تو اس چکی میں سے گزرے۔ اور چوتھی چیز ہے شیخ اور پیر بھائیوں کی صحبت۔ یہ 4 چیزیں دوبارہ سن لیجئے۔ نمبر 1 علم اور مدرسہ،
نمبر 2 شیخ کا عمل اور کردار، نمبر 3 اوراد و وظائف کی چکی، نمبر 4 مرشد اور پیر بھائیوں کی صحبت۔ جس آستان پر یہ 4 چیزیں مکمل طریقے سے جاری ہوں وہاں کے مریدوں کو آٹومیٹک تربیت ملتی رہتی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ تربیت کا نظام آٹو پہ لگ چکا ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز میں نے عرض کی ہے علم اور مدرسہ۔ اگلے زمانوں میں ہر آستان پر علم پڑھایا جاتا تھا، مدرسہ کھولا جاتا تھا، اور اگر ملک کا بہترین عالم دین نہیں تو کم از کم ایک مکمل اور کامل اور بہترین عالم دین ہر آستان پر دینی تعلیم کے لیے مرشد نے اپنے ہیلپر کے طور پر اپنے ساتھ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ مشائخ بعض اوقات ٹائم نہ بھی دے سکے تو ایک بہترین عالم دین کا آسمان کے اوپر مقرر ہونا، اس کی بہترین خدمت ہونا اور اس کا بہترین علمی میدان کے اندر ہولڈ ہونا، حتیٰ کہ شیخ اپنی رہنمائی کے لیے بھی اسی عالم دین سے مسئلہ پوچھ لیتے تھے، وضاحت لے لیتے تھے، اور اپنے آپ کو بھی سیدھا کرنے کے لیے شرعی معاملات میں اس عالم دین کا ماتحت سمجھتے تھے۔ عزیزان گرامی، تصوف کی کتابوں میں عام طور پر آغاز ہی علم کے چیپٹر سے کیا گیا ہے۔ کشف المحجوب کا سب سے پہلا چیپٹر علم کی اہمیت کا چیپٹر تھا، اور علم کے بغیر داتا صاحب نے آگے بات کو چلانا، آگے قدم رکھنا، طریقت کی باقی گفتگو چھیڑنا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ باقی علماء کی کتابیں بھی پڑھ لیں تو عام طور پر احیاء العلوم وغیرہ میں آغاز میں ہی علم کی بحث شروع ہو جاتی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یا علم سے کتاب شروع ہوتی ہے، یا ایمان کے بعد علم کی بحث ہوتی ہے، یا کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہوتی ہے۔ تو یہ وہی بات ہے، اعتصام بالکتاب والسنہ ہو تب بھی علم ہی ہے، کتاب العلم ہو تب بھی علم ہی ہے۔ علم کے بغیر طریقت کے میدان میں قدم رکھنے سے کامل اولیاء نے طلباء کو منع کیا، حتیٰ کہ جب تک کوئی طالب فارغ التحصیل نہیں ہو لیتا تھا، قرآن و سنت کو سمجھ اور پڑھ نہیں لیتا تھا، اس وقت تک اس کو طریقت اور سلوک اور روحانیت کی مناظر میں ڈالا ہی نہیں جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ذکر فکر مراقبہ اور روحانی مشغولیوں میں انسان لگ جائے تو اب اس کے بعد اس سے علم نہ پڑھا جاتا ہے نہ ہضم ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ پہلے پڑھ لینے کے بعد پھر روحانیت کے میدان میں قدم رکھنا، یہ قدم بقدم جو ترتیب بنتی ہے، یہ اس کا عین تقاضا ہے کہ سب سے پہلے حصول علم ہو اور اس کے بعد روحانی تربیت کی طرف توجہ دی جائے۔ آج کل عام طور پر یہ معاملہ الٹ ہو چکا ہے، جہاں بے ربط اور رینڈم ہیزرڈ ہو چکا ہے کہ کوئی ترتیب ہی نہیں ہوتی، جس کو جہاں سے چاہا جائے پکڑ لیا جاتا ہے، اور جہاں اپنی مرضی سے کوئی چاہتا ہے حضور میں یوں چاہتا ہوں، تو یہ طریقے ہیں جو خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ سنجیدہ، ذمہ دار اور پختہ صوفیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ طالب طریقت کو مناظر سلوک کے طے کرنے کے سفر میں اور پہلے میں اس وقت تک نہیں ڈالتے تھے جب تک وہ قرآن و سنت کو سمجھ نہیں لیتا تھا اور پڑھ نہیں لیتا تھا۔ اس سے ایک بہت بڑے فساد کا بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے کہ علم سے روکنے والے جو نام نہاد صوفی آج کل پیدا ہو چکے ہیں، ان کی ایسی غیر علمی اور بے وقوفانہ باتوں کا بھی رد آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ اگلے زمانوں میں صوفیاء اپنے آسمانوں پر جو علماء رکھتے تھے، اپنے آپ کو بھی پیر صاحب بھی اس عالم دین کا پابند سمجھتے تھے۔ آپ ابھی بھی پاکستان کے بڑے بڑے آسمان گننے میں نام نہیں لیتا، اگر اس وقت نہیں تو کم از کم جب بزرگوں نے کسی آسمان کی پہلی قسط رکھی تھی تو اپنے ساتھ ایک بہترین عالم دین رکھا تھا۔
پاکستان کے چوٹی کے شیوخ الحدیث کو میں نے کسی نہ کسی آستانے سے وابستہ دیکھا ہے، اور صرف وابستہ نہیں بلکہ وہاں پر پڑھاتے دیکھا ہے۔ علماء کا، اساتذہ کا وہاں سے تبدیل ہوتے رہنے ایک الگ بات ہے، لیکن ہر دور میں بہترین علماء آستانوں کے اوپر رہ کر وہاں کے مریدین کی، طلباء کی، مدرسے میں پڑھنے والوں کی، حتیٰ کہ خود مشائخ کی بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ پشتو میں ایک کتاب ہے پیر بابا علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر لکھی گئی، بہت پرانے شیخ محقق سے جو پرانے بزرگ ہیں، چشتی سلسلے کے بزرگ تھے، تو انہوں نے اپنے آستان پہ اخوند درویزہ نام تھا ان کا، اس کو مقرر کیا ہوا تھا۔ اور اخوند کہتے ہیں عالم کو پشتو میں، بنیادی طور پر یہ لفظ فارسی کا ہے۔ تو اخوند درویزہ کو بعض لوگ اخوند پڑھتے ہیں، پراپر لفظ اخوند ہے۔ اخوند درویزہ کو وہاں پر اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور اخوند درویزہ پیر بابا رحمۃ اللہ کے مرید بھی تھے۔ تو پیر بابا فرماتے تھے کہ اخوند درویزہ مجھ میں کوئی شریعت کے معاملے میں غلطی دیکھو تو مجھے ضرور بتانا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ولی ولایت کے انتہائی دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس لفظ پہ غور کرنا، ولایت کی انتہا کیا ہے اس کا تو کچھ آتا پتہ ہی نہیں چلتا، اس کا اینڈ کیا ہے، لیکن انتہائی دائرہ میں کہہ رہا ہوں، اس کے اندر جب داخل ہو جاتا ہے تو یہاں واقعی شریعت اور طریقت میں بالکل اختلاف اور مغایرت رہتی ہے۔ سنت کا اتباع اور مستحبات کا اہتمام اگرچہ ان کی تبلیغ نہ صحیح، یہ صوفیاء کاملین کا وتیرہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اخوند درویزہ نے کہا، پیر بابا باقی تو میں سب کچھ ٹھیک دیکھتا ہوں، لیکن یہ جو آپ ذکر کرتے ہو نا، ذکر کرنے بیٹھتے ہو تو لا الہ کے ساتھ بازو ہلاتے ہو، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اور اس کا مجھے حدیث میں کوئی ثبوت نظر نہیں آتا۔ پیر بابا نے فرمایا اچھا ٹھیک، اب اگر میں ایسا کروں تو میرا بازو پکڑ لے۔ پیر بابا بیٹھے، مریدین میں بیٹھ کر ذکر ہو رہا تھا، تو پیر بابا نے اپنے مخصوص چشتی انداز میں لہر میں آ کر لا الہ الا اللہ ایسے ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ اخوند درویزہ نے حکم کے مطابق بازو پکڑ لیا، تو پیر بابا کا بازو کیا تھا، کوئی لوہے کی لٹ تھی۔ تو اخوند درویزہ بھی بازو کے ساتھ ساتھ جھومنے لگے۔ اخوند درویزہ نے جب ادھر لا الہ کے لیے بازو باہر کو پھیلایا تو اخوند درویزہ بازو کے ساتھ کہیں پرواز کر گئے، دور جا کے گرے، ذکر کی محفل ختم ہوگی، اخوند درویزہ غائب تھے۔ کچھ عرصے کے بعد کچھ خواتین آئیں طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو پیر بابا نے مریدوں سے فرمایا کہ طلاق کے مسئلے کا جواب عورتوں کو دینے کے لیے اخوند درویزہ کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا حضور اخوند درویزہ کو تو آپ نے ذکر کی محفل میں کہیں غائب کر دیا۔ پیر بابا نے فرمایا اچھا دوبارہ بیٹھے، پھر لا الہ الا اللہ کا ذکر شروع کیا۔ تو اب جب ذکر کیا تو لا الہ کے بعد جب الا اللہ کہا تو ہاتھ کے پنجے میں اخوند درویزہ کو وہ ہاٹلی سے پکڑ کے لا کے اپنے سامنے رکھ دیا، اور اخوند درویزہ سے پھر بابا پوچھنے لگے کہ اخوند درویزہ ایک بات تو بتاؤ۔ جی میں نے تمہیں رکھا ہو اس لیے ہے کہ تم مجھے شریعت کے مسائل بتاؤ، تو تم نے اچھا کیا، لیکن بعض معاملات میں جو اتنے ضروری نہیں ہوتے وہاں کچھ ضرورت سے زیادہ نہیں تم نے مداخلت کی۔ اخوند درویزہ نے کہا پیر بابا میں نے جو کچھ کہا ہے آپ کے حکم کے مطابق اور شریعت کی روشنی میں کہا۔ تو پیر بابا نے کہا میری طریقت آگے نکل گئی یا تمہاری شریعت؟
اس نے کہا پیر بابا میری شریعت جیت گئی. کیسے؟ احمد درویزہ نے کہا پیر بابا آپ کی طریقت نے مجھے غائب کر دیا تھا, میری شریعت مجھے واپس لے آئی. مسئلہ بتا دیتے نا لوگوں کو, میری ضرورت پڑی ہے. عزیزان گرامی, ہم ایسی باتیں جب کرتے ہیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ہم صرف کرامات سنانے کے عادی نہیں ہیں. ہم اگر ایسی بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ با مقصد بات ہوگی. نتیجہ کیا نکلا کہ اولیاء اللہ نے ہمیشہ علم کا, شریعت کا اور اپنے آستان پر رہنے والے علماء کا احترام کیا ہے اور ان سے ہمیشہ رہنمائی دی. آستان پر ایک چیز جو میں نے عرض کی تھی وہ ہے علم کا حصول اور مدرسے کا قیام. دوسری چیز ہے آستان پر صاحب آستان, صاحب مسند کا عمل, سیرت اور کردار. مرشد 24 گھنٹے آستان پر رہتا ہو, کتنی دیر گھر میں رہتا ہے, کتنی دیر مسجد میں آتا ہے, 5 وقت نماز مسجد میں آ کے باجماعت پڑھتا ہے, آنے جانے والوں کو ٹائم کس طرح دیتا ہے اور لنگر کس طرح پکواتا اور کھلاتا ہے, اپنے بچوں کو ٹائم کس طرح دیتا ہے, عوام کو ٹائم کس طرح دیتا ہے, خواص کو ٹائم کس طرح دیتا ہے, آنے جانے والوں کی خدمت کیسے کرتا ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہاں پر ایک طالب صدق کے دل کے ساتھ اور تربیت کے اصول کی نیت لے کر ٹھہرا ہوا ہو تو مرشد کا آٹومیٹکلی خود بخود 24 گھنٹے کا ایک روٹین عمل اور اس کا کردار طالب کی خود بخود تربیت کرتا ہے. مشائخ صرف اور صرف اپنی بزرگی کا اظہار کرنے کے لیے نہیں, اور مریدی صرف اور صرف اپنے پیر کو پیر ماننے کی حد تک نہیں, بلکہ ان گہرائیوں کی حد تک ہونی چاہیے کہ جو کچھ مرشد صبح شام وہاں پر کرتا ہو وہ ساری کی ساری چیزیں مرید کی آبزرویشن میں بھی ہوں اور مرید ان کو نقل کر کے ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور اپنے شیخ کا اتباع کرنے کی بھی پوری کوشش میں لگا رہتا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں مرید کی تربیت کے حوالے سے 3 سال ذکر فرمائے. کشف المعجوب کے بالکل ابتدائی صفحات میں داتا صاحب دیکھتے ہیں کہ 1 سال تک مرید کو خدمت خلق میں لگایا جائے. تو آستان پر شیخ کو دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ آستانہ ہے اور آستانہ خدمت خانہ ہے. آنے جانے والوں کو لنگر پانی کھلایا پلایا جا رہا ہے, چائے کے ٹائم پہ چائے پوچھی جا رہی ہے, آرام کے ٹائم پہ آرام کا بندوبست کیا جا رہا ہے اور ان کی ضروریات اور حوائج پوری کی جا رہی ہیں. ہر وقت میرا مرشد آنے جانے والوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے. تو دیکھنے والے کے لیے یہ دیکھ کر ہی سیکھ لینا کافی ہے. لیکن داتا صاحب نے تو ہر مرید کے لیے خصوصاً جیسا کہ شاید آنے جانے والوں کے لیے بھی الگ ٹائم نکالتا ہے, عوام کے لیے الگ ٹائم نکالتا ہے, خواص کے لیے الگ ٹائم نکالتا ہے. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دن کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے, ایک حصہ عوام کے لیے, ایک حصہ خواص کے لیے, اپنے مریدوں کے لیے. اور مریدوں کے بھی پھر آگے 2 حصے ہوں, ایک ہر مرید کے لیے انفرادی طور پر اور ایک اجتماعی طور پر تمام مریدوں کی نشست ہو. اس طرح ٹائم ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. اس کے مطابق شیخ اپنے معمولات پر عمل کرتا ہوا نظر آئے, مریدوں کو دیکھ کر خود بخود تربیت ملتی رہتی ہے. تو وہ جو انڈیویجول انفرادی اور ذاتی تربیت شیخ اپنے ہر مرید کو دیتا ہے, اس پیریڈ کے اندر ہر مرید کے بارے میں شیخ کی نظر ہونی چاہیے کہ اس کا پہلا سال ہے, اس کا دوسرا سال ہے, اس کا تیسرا سال. پہلے سال ہر مرید کو خدمت خلق سکھائی جائے. خدمت خلق سے مراد حضرت میر عبداللہ دلگرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خدمت خلق بلا تفریق کی جائے, اپنا اور پرایا چھوڑ کر, حتیٰ کہ
درجہ بندی مسلم اور غیر مسلم میں ہوتی ہے. مسلمان کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن اگر غیر مسلم کے دروازے پہ آ گیا ہے تو ان ترجیحات کو اور پریفرنسز کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی بھی خدمت میں کسی حد تک کمی نہ کی جائے. تو پہلا سال خدمت خلق، لفظ خلق بول کر اشارہ کر دیا کہ آپ نے کسی بھی جاندار کی خدمت کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا اور نفس کو کچل کے رکھ دیتی ہے ہر کسی کی بلا تفریق خدمت. اور دوسرا سوال داتا صاحب لکھتے ہیں خدمت حق یعنی مجاہدہ، اپنا ذکر، فکر، مراقبہ دوسرے سال ہر مرید کو اس میں لگائے. اس میں ذکر جتنا زیادہ کو مرید کرتا ہے، اپنے شیخ کا دیا ہوا وظیفہ پھر خاص طور سے جس بھی سلسلے کا پہلا ذکر ہوتا ہے اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ کمانا اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے بلڈنگ کی بنیاد ہوتی ہے اور ایرا ہوتا ہے. اس ذکر کو جتنا زیادہ کیا جائے، جتنا مضبوط تصور فکر کے ساتھ اور مشغولی کے ساتھ کیا جائے اور متوجہ ہو کر کیا جائے، اتنی ہی مضبوط بنیاد بنتی ہے. اور حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الانوار القدسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذکر منشور الولایہ، ذکر ولایت کا منشور ہے. ذکر ڈٹ کے کرنا چاہیے، پیر بھائیوں والا ذکر جو مل کے کرنا ہے اس کو مل کے کرنا چاہیے. انفرادی اور ذاتی ذکر کئی سلسلوں میں کئی ذکر ہوتے ہیں، تمام کے تمام اذکار ڈٹ کے کرنے چاہیے. کسی قسم کی سستی ناغہ ان میں نہیں ہونا چاہیے. میں ایک دفعہ اپنا وظیفہ مجھے میرے استادوں نے دیا ہوا تھا، تو اس وظیفے میں مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی تو مجھے فرمانے لگے میرے استاد حافظ مختار احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمانے لگے، میں نے کہا کہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، مان لگے مر جانا تھا، تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی. تو یہ تربیت لینے والوں کے لیے یہ نقطہ بہت ضروری ہے. عام طور پر تو بندے کہتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں جی اگر ایک دن کا ذکر رہ جائے تو دوسرے دن کر لو، اگلے ٹائم کا رہ جائے تو پچھلے ٹائم کر لو. سوالات ہی پہلے دن ہی ایسے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن صحیح ذکر وہ ہوتا ہے جو مقدار بھی پوری رکھی جائے، ٹائم بھی پورا رکھا جائے اور کسی قسم کا دن کا نہ ہو تو دور کی بات ہے، ٹائم بھی اگر پچھڑ نہیں ہونا چاہیے. ایسے بندے اللہ کی بارگاہ میں اپنا وظیفہ قبول کرواتے ہیں، قبول ہوتا ہے. ورنہ ادھر ہلچل مچ جاتی ہے کہ آج اس کا ذکر نہیں پہنچا. باقاعدہ ذکر یہاں سے لے جانے والی مخلوقات ہوتی ہیں، وہاں پر پہنچانے والی مخلوقات ہوتی ہیں، آگے ریسیو کرنے والی مخلوقات ہوتی ہیں، آگے انڈیلنے اور پلٹنے والی اور ذخیرے کے اندر جمع کرنے والی مخلوقات الگ ہوتی ہیں. ان کی ٹائمنگ ڈسٹرب نہ کریں. ذکر ولایت کا منشور ہے، امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اور ذکر کے پھر آداب بھی انہوں نے 19-20 آداب لکھے ہیں، لیکن کمال کر ذکر کا جو میں نے ٹائم اور اوقات اور طریقہ کار اور آداب عرض کیے ہیں، اپنا ذکر عرض کیا ہے. پھر ذکر کی محفل کے آداب، حتیٰ کہ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، خوشبو کا لگا ہوا ہونا، محفل کے اندر خوشبو کا چھڑکاؤ تک ذکر کے آداب میں شامل ہے. آج اب ان باتوں کو تکلفات سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کر کے دیکھیں تو پھر اس کی برکات سامنے آئیں کہ ذکر کی محفل میں اب کتنا رنگ ہے، اور ذکر کی محفل کو اٹینڈ کرنے والے فرشتے کس قدر خوش ہوتے ہیں اور کس قدر ذکر کی محفل میں شامل ہونے والوں کے لیے دعا گو ہوتے ہیں. ان چیزوں کو تکلفات اور بے جا اہتمامات نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ذکر کی محفل کے یہ آداب ہیں جن کو اگر محفوظ رکھا جائے تو اس کی برکات صحیح طریقے سے حاصل ہوتی ہیں. ورنہ برکات کے اندر بہت کمی آ جاتی ہے، اگرچہ ذکر کسی نہ کسی حد تک قبول ہو سکتا ہے. تیسرا سوال داتا صاحب نے لکھا ہے کہ حفاظت قلب، اس سے مراد ہے اپنے نفس کی اصلاح. نفس کی اصلاح کا مطلب ہے ریاکاری، تکبر، حسد، عجب، طمع اور لوگوں سے بغض رکھنا، ان ساری چیزوں کی اصلاح کی جائے. یہ تیسرے سال کا داتا صاحب سبق لکھ رہے ہیں. پہلا سال خدمت خلق،
دوسرا سال خدمت حق یعنی ذکر اذکار پر زیادہ توجہ دینا، اور تیسرا سال ہے اپنے نفس کی اصلاح. اور نفس کی اصلاح کے حوالے سے آسان سی بات عرض کر دیتا ہوں. آپ سنتے دیکھتے رہتے ہیں کہ صوفیاء کے ہاں جسم کے اندر پائے جانے والے لطائف کے تذکرے کتابوں میں ملتے ہیں، یا بعض صوفیاء اور بعض سلسلوں والے لطائف پر بڑا دھیان اور توجہ دیتے ہیں، مریدوں کے لطائف کو جاری تک کرتے ہیں. اور لطائف کی لوکیشن اور جسم کے اندر مقامات مختلف سلسلوں کے اندر مختلف ہوتے ہیں، اور مختلف سلسلوں میں لطائف کی تعداد بھی مختلف ہے. لطائف کی تعداد 5 بھی بتائی جاتی ہے، 6 بھی بتائی جاتی ہے، 7 بھی بتائی جاتی ہے، 14 بھی بتائی جاتی ہے. اور سلطان الاذکار ایک لطیفے کا نام ہے جو پورے کے پورا جسم ایک لطیفہ بن جاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آسان گزارش یہ ہے کہ جیسے ہمارے جسم کے اندر اعضائے رئیسہ ہوتے ہیں، اور حکیموں کے نزدیک اعضائے رئیسہ کی تعداد میں بھی اختلاف ہے. اعضائے رئیسہ بعض کے نزدیک 3 ہیں، دل، دماغ اور جگر. بعض کا خیال ہے کہ چوتھا عضو رئیس دلی ہے، بعض کہتے ہیں کہ 5واں بھی عضو رئیس ہے اور وہ ہے معدہ، اور بعض کہتے ہیں کہ عضو رئیس میں سب سے پہلا عضو ہے ہی معدہ. لیکن یہ جسمانی حد تک بات ہو رہی ہے، جبکہ روحانی طور پر جس طرح جسم کے اعضائے رئیسہ ہوتے ہیں، روح کے اعضائے رئیسہ کو لطائف کہا جاتا ہے. ان کے بھی جس طرح جسم کے اعضائے رئیسہ کے الگ الگ کام، ڈیوٹیاں اور فنکشنز ہیں، اسی طرح روح کے اعضائے رئیسہ یعنی لطائف کے بھی اپنے اپنے لوکیشن بھی ہے، اپنے اپنے ڈیوٹیاں اور فوائد اور فنکشنز بھی ہیں، اور ان کے اندر ہونے والے مشاہدات بھی مختلف ہوتے ہیں. یہ میں نے طے پر بات کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ وہ جو تیسرے سال میں نفس کی اصلاح ہے، وہ نفس کی اصلاح ہم ایک ایک چیز پر محنت کریں کہ آج میں نے ریاکاری نہیں کرنی تو بیچ میں کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے، آج میں نے تکبر نہیں کرنا تو بیچ میں کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. اس قسم کی بیماریوں کو ایک ایک کر کے، یوں کہہ لیجیے کہ رمبا اور کھرپا لے کر ایک ایک جڑی بوٹی کو کھیت میں سے نکال کر باہر پھینکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ بڑا لمبا پینڈا ہے. صوفیاء نے کمال کر دیا ہے کہ جسم کے اندر لطائف کو بتا کر اور یہ چیز فائنڈ آؤٹ کر کے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ جسم کے اندر پائے جانے والے لطائف کا تعلق روح کی مختلف بیماریوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو مختلف لطائف کے اوپر خاص طور سے حد سے دم کے ساتھ ذکر کرنا اور اللہ اللہ کی ضربیں لگانا مختلف قسم کی روحانی بیماریوں کا ازالہ کرتا ہے. اب کون سی بیماری کون سے لطیفے پر ذکر کی ضربیں لگانے سے ٹھیک ہوتی ہے، وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے. یہ ہے تیسرا سال. اب اس کے بعد داتا صاحب نے عجیب بات لکھی. 3 سال کے بعد میں اور آپ اگر دیکھیں، یا کم از کم میں اپنے جیسے کمزور آدمی کی مثال بے دریغ دے سکتا ہوں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان 3 سالوں میں تو انسان کو رگڑا لگا کے شاید انسان بن جائے، لیکن داتا صاحب دیکھتے ہیں کہ 3 سالوں کے بعد پیر کو چاہیے کہ اب غور کر لیں کہ اس مرید کو طریقت کے پینڈے میں ڈالنا ہے کہ نہیں. وہ پینڈا میں اکثر کیس کرتا ہوں، وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن اس کی اینڈ کی جو اس کی ابتدا ہے وہاں تک میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یہ ہے دوسری چیز. آپ کو میں ساتھ لے لوں. پہلی چیز میں نے عرض کی تھی کہ آستان پر علم اور مدرسے کا قیام، اور دوسری چیز تھی شہر کا اپنا سیرت و کردار اور شہر کے اپنے معمولات، اور مریدوں کے اوپر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اور عوام کے ساتھ الگ الگ ڈیلنگ رکھنا، اور پورے کے پورے اسلام کے معمولات. تیسری چیز تھی کہ آستانے کے اوپر ہونے والے اجتماعی اذکار، 5 وقتی نماز باجماعت ہونی چاہیے، اور اپنے اپنے سلسلے کے مطابق جو بعد میں اذکار ہوتے ہیں، بعض راستے میں ذکر بھی
بالجہر ہوتا ہے، بعض میں ذکر خفی ہوتا ہے. وہ ایک معمول ہے، ایک روٹین ہے جس کو میں نے ابتدا میں تعارف پر وقت آستانے کی چکی قرار دیا تھا. وہاں پر اس چکی میں سے 24 گھنٹے کے اندر چلنے والی چکی میں سے ہر آنے جانے والا مرید، ہر آنے جانے والا مرید نبی ہو تو کوئی بھی آدمی، ہر دنیا دار آدمی بھی اگر ادھر آئے تو اس چکی میں سے گزرے، تاکہ وہ اگرچہ صاحب طریقت نہیں ہے تو پھر بھی وہاں پر روحانیت کا کوئی نہ کوئی بہرا اور کوئی نہ کوئی حصہ لے کر جائے. تو آستانے کی اپنی روٹین اور چلنے والی چکی، یہ بھی تربیت کا ایک بہترین حصہ ہے. اس میں طرح کے اپنے ذاتی اذکار، انہی کے اپنے اپنے ذاتی لطائف، اور ہر مرید کا الگ الگ اپنے مقام، اپنے مختلف گزرے ہوئے اوقات اور سالوں کے اعتبار سے تربیت پانا. اس میں ہر مرید کا اپنا اپنا سبق بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی کلاس ضروری نہیں ہوتی، کوئی کتاب ضروری نہیں ہوتی، بلکہ ایک روٹین ہے جس کے تحت مرید آٹومیٹکلی اپنے مرشد سے سبق لیتا رہتا ہے اور آگے کو چلتا رہتا ہے. بعض اوقات شیخ بھی پوچھتا ہے کہ تیرا کون سا ذکر ہے، یا تیرا کون سا مراقبہ ہے، تیرا کون سا لطیفہ ہے جس میں سے تو گزر رہا ہے. تو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ شیخ پر عیا ہو کہ اس کا کون سا ذکر ہے یا اس کا کون سا لطیفہ ہے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا، شیخ اس بات کا پابند نہیں ہوتا کہ ہر مرید کے بارے میں اس نے اپنے حافظے میں ایک جگہ رکھی ہوئی ہو یا اپنی ڈائری میں لکھ کے رکھا ہوا ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. شیخ کی آسانی اسی میں ہے کہ شیخ اگر اپنی توجہ اور روحانی خیال کے ساتھ سمجھ جائے کہ اس کا کون سا سبق ہے تو فبہا، اگر نہیں تو شیخ اگر پوچھ لیتا ہے کہ تیرا ذکر کون سا ہے یا تیرا مراقبہ کون سا ہے، تو یہ شیخ کے ناقص ہونے کا ثبوت نہیں ہے. شیخ کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. یہ شیخ کے لیے سہولت اور آسانی ہے. شیخ کر سکتے ہیں مشاغل کی وجہ سے، اپنے توجہ اللہ کی وجہ سے، بعض کا ایسی چیزوں کی طرف توجہ نہیں فرما سکتا. تو مرید سے پوچھ لینا مناسب ہے، اچھا ہے، اور یہ ہم نے مشائخ کا معمول اور طریقہ دیکھا. ابھی تک جو میں نے باتیں عرض کی ہیں ٹوٹل 3 باتیں: مدرسے کا قیام اور علمی ماحول، نمبر 2 شیخ کا اپنا سیرت و کردار، نمبر 3 آستانہ کے اوپر ہونے والے اجتماعی معمولات. چوتھی چیز ہے شیخ کی اور پیر بھائیوں کی صحبت میں بیٹھنا. اس کے لیے آسمان پر ایک الگ نشست، خواہ ڈیلی ہو خواہ ہفتہ وار ہو، مہینے کی طرف بات نہیں جانی چاہیے. پیر بھائی آپس میں مل بیٹھے، مرشد بھی اپنے مریدوں کو ٹائم دے کہ فلاں دن فلاں وقت، اس وقت سے لے کر فلاں وقت تک ہم مل کے بیٹھا کریں. اس میں کسی قسم کا تکلف نہ ہو، محفل کا انداز اور رنگ نہ ہو کہ جی ابتدا تلاوت سے ہوگی، پھر نعت ہوگی، پھر کلام ہوگا، پھر تقریر ہوگی. نہیں، تقریر نہیں، اس کو صحبت کہتے ہیں. بیٹھے گپ شپ کے انداز میں بات شروع ہو جائے اور کوئی پتہ نہیں کہ اس گفتگو کا رخ کدھر کو چل پڑے. اگر روحانیت والے تربیت لینے کے لیے آ کر بیٹھے ہیں اور شیخ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنے مریدوں میں آ کر ان کی تربیت کے لیے بیٹھا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کون سی گفتگو چل پڑے گی. محفل میں اگر ایک بھی دل والا آیا ہوا ہو اور طالب صادق آیا ہوا ہو تو مرشد کو شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے. یہ نقطے اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں کہ مرشد کو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آج میری محفل میں کوئی طالب صادق آ کے بیٹھا ہوا ہے. ورنہ یہ چھیڑنے سے باتیں نہیں آتی، سوال کرنے سے نہیں آتی. آج ہم نے فلاں سوال کرنا ہے، آج میں نے فلاں سوال کروانا ہے، یوں پلان کرنا ہے. نہیں، صحبت کے اندر پلاننگ نہیں چلتی. حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ ابریز کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں، شاید ان کا اپنا واقعہ یا کسی اور ولی کا. وہ لکھتے ہیں کہ ایک فقیر نے کسی دوسرے سے کہا حضور کوئی نکتہ بتائیں. یہ ہمیں بھی لوگ آ کے پاس کہتے ہیں، بزرگوں کو بھی آ کے پوچھتے ہوں گے، ہمیں بھی لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ طریقت والے ہیں، کیونکہ ہمارے بھی وہ نام ہمارے بزرگوں کا آستانے پڑا ہوا ہے
تو لوگ ہو سکتا ہے دھوکہ کھا جاتے ہیں. بہرحال آ کے پوچھتے ہیں کہ جی کوئی گل دس. تو حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے سے کہا کہ چھینک مارو. اس نے کہا حضور آئی ہوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو تم نقطہ پوچھنا چاہتے ہو مجھے بھی آیا ہوا نہیں. نقطہ آیا ہوا ہوتا ہے تو وہ نکلتا ہے، بات وہ جو ادھر سے آئے. فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی وجہ سے بولتا ہی نہیں اور جو بات ادھر سے آتی ہے اس کو روکتا نہیں، ہاں کچھ ہو جائے. موقع کی بات کو روکتا نہیں اور نقطہ بتانے میں بخل نہیں کرتا. بات صرف ہوتی ہے وقت کی یا ہم جیسوں کی اہلیت کی. ابھی ٹائم نہیں آیا اور ٹرکوں کے پیچھے آپ پڑتے ہیں. وقت سے پہلے نہیں، نصیب سے زیادہ نہیں. یہ تربیت کے اندر ایک اہمیت رکھنے والا پوائنٹ ہے. اس وقت آٹو بیٹھے کری اللہ کے فضل سے بات چل پڑتی ہے. اور جب فقیر آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک خرابی عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے. بعض فقیر اپنے نفس کی وجہ سے بولتے ہیں اور بعض اللہ کی رضا کے تحت بولتے ہیں. بعض ضرورت ہوتی ہے تو بات کرتے ہیں، بعض اس لیے بات کرتے ہیں کہ میں بھی بیچ میں کچھ نہ کچھ حصہ دوں. یہ سارے یوں نہ کہیں کہ یہ کچھ نہیں بولا یا اسے کچھ سمجھ نہیں، اسے کچھ آتا جاتا نہیں سنا. چپ کر کے بیٹھے رہو. جو بات ادھر سے آئے گی وہ دل کے اندر کھڑک کر کے یوں داخل ہوگی جیسے دروازہ کھول کے کچھ اندر داخل ہوتی ہے. جب یوں ہو تو پھر بولو. اپنے نفس کی وجہ سے بولنے والا محفل کو خراب کرتا ہے. دیہاتی لوگ سادہ ہوتے ہیں، ان میں یہ چیز کم ہوتی ہے. وہ ضرورت کے تحت بات کرتے ہیں یا سادہ سی بات کرتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کا اپنے نفوس پر اتنا کنٹرول تھا کہ حدیثوں میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے اور ہم اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کبھی کوئی دیہاتی آدمی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سادگی کے مطابق کوئی سوال کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ گفتگو کا اپنے خاص رنگ میں اور روحانی انداز میں جواب ارشاد فرمائیں تو ہم بھی اس سے مستفید ہونا شروع ہو جائیں. یہ آپس کی گفتگو محفل فقیروں کی صحبت. اور اگلے زمانے میں فیض صحبت سے جاری ہوتا تھا. باقاعدہ ایک شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسی کی بیعت کو نبھا کے اسی کو ایک ہی اپنا مرشد ماننا، یہ نظام تیسری صدی کے اختتام کے بعد شروع ہوا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ تک صرف صحبت سے فیض جاری ہوتا رہا. ابو الحسین پوری اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہما کے دور تک صحبتیں چلتی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحبت، اور صحابی کی صحبت میں بیٹھنے والا تابعی اور تابعی کی صحبت میں بیٹھنے والا تبع تابعی. اس میں سے وہ جو مشائخ سلسلہ نے اپنے اپنے سلسلے مرتب کیے ہیں وہ اس حوالے سے کیے ہیں کہ جن ہزاروں کی صحبت میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے ان میں جو بہترین شخصیت تھے ان کا نام لے کر شجرہ یا سلسلہ مرتب کر دیا گیا ہے، ورنہ صحبتیں ہزاروں کی ان ایک ایک بندے کو میسر رہی ہیں. صحبت کی مثال ہمارے مشرق قریب حضرت سائیں بادشاہ مشہوری والے سے دیا کرتے تھے کہ صحبت میں بیٹھنا فقیروں کا، پیر بھائیوں کا آپس میں بیٹھنا یہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک کسائی کی دو چھریاں ہوں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کسائی چھری پر چھری مارتا ہے تو بولو کون سی چھری تیز ہوتی ہے؟ دونوں. تو دو پیر بھائی جب آپس میں بیٹھ کر روحانیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو دونوں تیز ہوتے ہیں. میں چنیوٹ میں ایک دفعہ محفل کی خطاب تھا تو مولانا محمد رمضان قمری صاحب دامت برکات بڑے درویش فقیر طبع انسان ہیں، بڑے کام کی بات کرتے ہیں، سادہ سادہ گفتگو ہوتی ہے لیکن بندے کو نجات دیتے ہیں. تو انہوں نے ان کا خطاب تھا، میں نے بڑا پسند سے سنا اور اس کو میں نے بعد میں یاد رکھنے کی بھی کوشش کی. انہوں نے ایک شعر سنایا، آسمان سجدہ کند بر زمینے کے برو یک دو نفس بہر خدا بنشینن.
آسمان سجدے کرتا ہے اس زمین پر جہاں ایک دو بندے اللہ کی رضا کی خاطر مل کر بیٹھتے ہیں۔ تو فقیروں کا آپس میں بیٹھنا فیض کو جاری کرتا ہے۔ مرشد سے وہ نقطے نہیں مل سکتے جو پیر بھائی کو پیر بھائی سے ملتے ہیں۔ مرشد وہ باتیں ایسی علمی دقیق ہوتی ہیں جو بعض کا مرشد اپنی زبان سے نہیں بتا سکتا، پیر بھائی وہ نقطے بتاتے ہیں۔ بعض اوقات ہر آستانے پر اپنے سینئر مریدوں میں سے کسی نہ کسی مرید کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ اگلی منزلیں تمہارے حوالے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے ناقص خیال اور مطالعہ کے مطابق، ایک محتاط اندازے کے مطابق، اس آستان پاک کے بانی حضور خواجہ معظم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں اپنے مشرق خانے کے آستان پر اس اہلیت والے تھے کہ اپنے پیر بھائیوں کو کچھ باتیں اور کچھ نقطے ایسے بتائیں جو شیخ اپنی زبان مبارک سے کسی احتیاط کے پیش نظر نہیں بتا سکتے۔ یہ صحبت اور مرشد کی صحبت اور پیر بھائیوں کی صحبت اور مرشد اور پیر بھائیوں کی صحبت میں فرق اور اپنی اپنی ڈیوٹی، اس حوالے سے میں نے یہ تیسرا پورشن اپنے گفتگو کا وہ مکمل کیا۔ اب تک ٹوٹل میں نے 4 چیزیں عرض کر دی ہیں۔ ہر آستان پر یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، تبھی تربیت مکمل ہو سکے گی۔ دوبارہ سن لیجیے۔ نمبر 1 علم کا حصول اور مدرسے کا قیام۔ نمبر 2 شیخ کا اپنا سیرت اور کردار۔ نمبر 3 آستانہ کے اوپر اوراد و وظائف کے معمولات۔ نمبر 4 شیخ کی صحبت اور پیر بھائیوں کی صحبت و سنگت۔ اب یہ 4 چیزیں تربیت کے حوالے سے مکمل ہوئی۔ 5ویں اور آخری چیز ہے جس کا میں نے ابتدائی طور پر ذکر نہیں کیا تھا، صرف 4 چیزیں بتائی تھی۔ وہ یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں جب مکمل ہو جاتی ہیں تو اب ان فقیروں میں سے کچھ فقراء، وہ جو داتا صاحب نے کہا تھا کہ 3 سال کے بعد اگلے پینڈے میں ڈالنا ہے یا نہیں، اب یہاں بھی ان 4 چیزوں کے بعد 5ویں چیز سامنے آتی ہے کہ اس سے اگلی منازل جو گہری منازل ہوتی ہیں اور خضری علوم ہوتے ہیں، ان میں ڈالنا ہے یا نہیں۔ ان 4 چیزوں کے بعد طے ہوتا ہے۔ اور مرشد کسی بھی مرید کو اتنا عرصہ رگڑا لگانے کے بعد، یہ بتا دوں اس دوران انہی 4 نقطوں کو ڈیل کرتے کرتے ان مناظر میں سے گزرتے گزرتے آٹومیٹکلی فنا فی شیخ نصیب ہو جاتا ہے، ہاں اس اصطلاح سے آگاہ نہ بھی کیا جائے۔ اور فنا فی شیخ ہی وہ منزل ہے جس میں سب سے زیادہ رگڑا کھانا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کوئی بے ادبی کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے وہ غلطیاں کر لے جو آگے جا کے نہیں کرنی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ سب سے زیادہ رگڑے لگاتا ہے، اور یہی منزل ہے جو آٹومیٹکلی فنافی شیخ کی کسی کو حاصل ہو جاتی ہے۔ میں دوبارہ بولتا ہوں، خواہ اس اصطلاح سے واقفیت نہ بھی ہو، اب اگلی منازل میں ڈالنے کے لیے فقیروں میں سے کون اس اہل ہے؟ کسی کی طلب دیکھ لی جاتی ہے، کسی کی خدمت دیکھ لی جاتی ہے، کسی کی اہلیت دیکھ لی جاتی ہے۔ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں، طلب، خدمت، اہلیت، ان میں سے کوئی بھی چیز، اور کئی طالبوں میں یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ کر کسی بھی آستان پر یہ 5 6 7 8 بندے لگ بھگ، کچھ اوپر نیچے ہو جائیں 1 2، اتنے ہی بندے ہر آستان پر تیار ہوتے ہیں جو ان مقامات کو طے کرنے کے اہل ہوتے ہیں، ورنہ یہ تعلیم اور یہ پیشکش ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ عام طالبوں کو انہی 4 منازل اور 4 مراتب تک معلوم رکھا جاتا ہے، اور یہ کسی بندے کو بندہ بنانے کے لیے، کسی ہم جیسے عام آدمی کو بہترین صوفی بنانے کے لیے کافی ہے۔ اگلی منازل کا تعلق خضری علوم سے ہے، وہ ان میں سے سلیکٹڈ منتخب لوگ، قسمت والے لوگ اس پینڈے میں ڈالے جاتے ہیں۔
اللہ کریم اس آستان پاک کو قائم دائم رکھے، ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کا بہترین مرکز بنائے، جہاں پر ایسی نشستیں ہوتی ہیں، اس قسم کے موضوعات الاٹ کیے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ ان کو بلایا جاتا ہے، ان سے گفتگو کرائی جاتی ہے، اور تربیت کے حوالے سے مکمل اہتمام کیا جاتا ہے۔ باقی فیصلے نصیب سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا نصیب اچھا کرتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔